إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں تک میری آواز کی رسائی ہو رہی ہے، سماعت فرمانے والی بہنوں اور سماعت فرمانے والے بھائیوں، کئی جمعوں سے شافع روز جزا صاحب قاب قوسین و ادنا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آپ کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اس منبر و محراب سے اجاگر کرنے کی ایک کاوش کی جا رہی ہے۔ پچھلے جمعہ کو آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنی حبیب کو قرآن میں کس طرح پکارا، کس طرح آپ کے تذکرے کیے، اور جن چیزوں کی نسبت آپ کے قدموں کے ساتھ ہو گئی اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے اتنی الفت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت و مودت ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء کا ذکر قرآن میں کر ڈالا۔ کبھی آپ کو کہا گیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ کے ہاتھ کا تذکرہ، جب آپ کے چہرے کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، جب آپ کی زبان کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، جب میرے نبی کے سینے کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ تو آج میری گفتگو کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ آج میں اس مختصر نشست میں یہ جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے کیا کرشمہ سازی رکھی تھی۔ توجہ ہو، اور جب بھی کوئی بات اچھی لگے تو اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس سے انسان کے اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خادم رسول ہیں، 10 سال تک آپ کی خدمت کی. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین پر کبھی بل نہیں دیکھا، اور میں نے کبھی بھی آپ کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا. گاڑ کا برتن ٹوٹ گیا، کوئی غلطی ہوگی مسکرا کے بات کریں گے، لیکن کبھی ڈانٹ کے بات نہیں کی. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو نہیں چھوا، میں نے کسی دیباج کو نہیں چھوا جو اتنا نرم ہو جتنی ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم تھیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کائنات کا ریشم ایک طرف اور میرے پیغمبر کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ زیادہ نرم محسوس ہوں گی، اور دنیا کی ریشم جو ہے وہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں تھی. اور کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ بہتا تھا، اور جب آپ کے جسم سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے ایسے لگتا تھا کہ موتی گر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زیادہ کوئی خوشبو پاکیزہ نہیں سونگی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ تھے کی ہتھیلیاں تھیں یہ بری ہوئی تھی، بڑے خوبصورت معتدل ہاتھ تھے، وسیع اور کشادہ تھے. اللہ اکبر. یہ ہاتھ کیسے پاکیزہ کہ جن کا تذکرہ قرآن میں. میرے بھائیوں، یہ ہاتھ جس شخص کو چھو جاتا، یہ ہاتھ کس کا ہاتھ بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس شخص کو چھو جاتا اور جس کو اس کا لمس نصیب ہو جاتا وہ اتنا خوش قسمت ہو جاتا کہ پورا دن اس کے جسم سے خوشبو آتی رہتی. اللہ اکبر. روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی مصافحہ کرتا پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آیا ہے. سنیے اس کا ہاتھ کی کرشمہ سازیاں سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہوں نماز ادا کرنے کے بعد، اور میرے ساتھ امام الانبیاء ہیں. ہم باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سارے بھاگتے ہوئے آئے. آپ نے ایک ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے گالوں پر ہاتھ پھیرا. میں بھی آگے ہوا، آپ نے میرے سر پر میری گالوں پر ہاتھ پھیرا. تو جب میری سر پر اور میری گالوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو جابر کہتے ہیں کہ مجھے ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ گویا کہ سرکار نے اپنا ہاتھ ابھی عطار کے صندوقچی سے نکالا ہو. ایسا معطر ہاتھ آج تک میں نے نہیں جو ہے وہ محسوس کیا. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس کھانے کو لگ جاتا اس کھانے کے اندر اللہ برکتیں عطا فرما دیتے. اللہ اکبر. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم واپس آ رہے تھے, ایک میدان میں ہم اترے, صحابہ نے خیمے لگا دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے, میں آپ کے پیچھے چل پڑا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے, اس درخت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. آپ نے اس کی ٹہنی کو ایسے پکڑا ہاتھ کے ساتھ اور آپ نے کہا کہ اے درخت کی ٹہنی, میرا حکم مان, اللہ کے حکم سے میرا حکم مان. میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ درخت آپ کے پیچھے چل پڑا. وہ چلتا گیا, آگے کو درخت تھا, آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑ کر کہا کہ اللہ کا رسول ہوں, اللہ کے حکم سے مجھے پکڑ لے, میرے پیچھے چل. میں کیا دیکھتا ہوں وہ دونوں درخت آپس میں مل گئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا. آپ نے قضاء حاجت کی, پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے مقامات پہ واپس ہو جاؤ. وہ دونوں درخت جہاں سے چلے تھے اپنے مقام سے وہیں واپس لوٹ گئے. پھر آپ کھڑے ہوئے, آپ نے دائیں دیکھا, آپ نے بائیں دیکھا, پھر آپ چل پڑے. آپ نے فرمایا جابر ایک تر و تازہ شاخ کو لے لو اور جہاں میں کھڑا تھا وہاں اسے گھاڑ دو. میں نے وہ فوراً کام کر دیا اور میں نے سوال کیا آقا مجھے بتائیے کہ یہ کام کرنے کے لیے مجھے کیوں کہا؟ کہا کہ اس قبر والے کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ اگر میں تر شاخ یہاں لگا دوں گا, جب تک یہ شاخ تر رہے گی اللہ اس قبر والے کو عذاب سے محفوظ فرمائیں گے. ہم چل پڑے, قافلے میں پہنچے. آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ وضو کیجئے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے, پانی پینے کے لیے نہیں ہے, وضو کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے آؤ. ایک مدنی صحابی تھے, میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے عموماً, مجھے دے دیجئے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی پانی ختم ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ چند قطرے برتن کے اندر مجھے ملے, میں اسے بارگاہ رسالت میں لے آیا اور وہ برتن میں نے امام الانبیاء کے سامنے رکھا. میرے آنکھوں نے وہ منظر دیکھا, میری آنکھوں نے ایسا واقعہ دیکھا جو زندگی بھر کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھنے کو ملا, اور چشم فلک نے بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ برتن لایا گیا, امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان چند قطروں پہ رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. جیسے ہی بسم اللہ پڑھنا تھی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا برتن بھر لو, وضو کر لیا گیا. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ قافلہ رواں دواں تھا, نماز کا ٹائم جا رہا تھا, تو پانی نہیں تھا, چند قطرے ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند قطروں پر اپنا ہاتھ رکھا, آپ کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ بیان کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ اس پانی سے سیراب ہوئے, کتنے لوگوں نے وضو کیا؟ تو کہنے لگے کہ تقریباً 80 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی انگلیوں سے
نکلنے والے پانی سے وضو کیا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی عظمت والا نبی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں ان کی، اور چاروں نے یہ دیکھا کہ عقبہ کے جسم سے عجیب خوشبو آتی ہے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اللہ، پورا گھر معطر و خوشبودار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں لانا شروع کر دی اور خوش ہوتی تھیں کہ آج ہم سب سے مہنگی خوشبو کا استعمال اپنے خامد کے لیے کر رہی ہیں۔ جب وہ گھر میں آتے تو عقبہ کی خوشبو سب پہ غالب آ جاتی۔ جب وہ بے بس ہو گئیں، جب وہ انہیں کچھ نہ ملا تو وہ اپنے سرتاج کے قدموں میں آئیں اور آ کر کہنے لگی، سرتاج بتا تو دو کہ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آتے ہو؟ اس خوشبو نے تو پورے گھر کو خوشبودار کر دیا ہے۔ تو وہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے جسم سے پیپ نکلنا شروع ہو گئی، جسم بدبودار ہو گیا تھا، تو میں امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ آقا، جسم سے بدبو نکل رہی ہے، پیپ نکل رہی ہے، گندگی نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ستر کو چھپا لو۔ میں نے ستر کو چھپا لیا، باقی کپڑے میں نے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر دم کیا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا۔ جس وقت سے، جس لہجے سے امام الانبیاء علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اسی لمحے سے میرا جسم معطر ہو چکا ہے۔ تیرے بندے سبحان اللہ کی، چوتھے کسی دی آواز نہیں آئی، پھر کو نہیں بولے زور نہ لا دیو، سبحان اللہ۔ اچھی گال سنو، تاکید سبحان اللہ۔ ایک اور محفل کے اندر میں نے یہ بات سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو کہیے کہ جنت کے اندر پودے لگاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جنت کے اندر پودے؟ فرمایا کہ یہ چٹیل میدان ہے، پودے کیسے لگائیں؟ فرمایا کہ سبحان اللہ کہو گے تو جنت کے اندر پودے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اندر عادت ڈالیے کہ جب بھی اچھی بات محسوس ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم۔ تو میرے بھائیوں، کرشمہ سازی بیان کر رہا تھا، توجہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کے گھر مہمان آ گئے، آپ نے اپنی خادمہ کو کہا کہ جاؤ دسترخوان لے کے آؤ تاکہ اسے بچھا دیا جائے، اس کے اوپر کھانا رکھ دیا جائے تاکہ یہ مہمان اسے تناول کریں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس دسترخوان لایا گیا تو وہ میلا تھا، گندا تھا، تو میں نے کہا کہ اسے تندور میں ڈال دو۔ مہمان چیخنے لگے، واویلا کرنے لگے، شور کرنے لگے کہ گھر میں آگ لگ جائے گی، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے اسے تندور میں پھینک دیا، آگ نہیں لگی، وہ حیران و ششدر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے وہ دسترخوان تندور سے نکال لیا، جب اسے نکالا تو آگ نہیں تھی، تو مہمان کہنے لگے کہ ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، یہ کپڑا ہے، اسے تو چل جانا چاہیے، یہ کیوں نہیں جلا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قیامت آ جائے گی، دنیا کی آگ اسے کبھی بھی جلا نہ سکے گی۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح قصہ کیا ہے؟
فرمایا کہ اس دسترخوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جب یہ میلا ہوتا ہے ہم اسے تندور میں پھینک دیتے ہیں, میل اتر جاتی ہے, پھر ہم اسے نکال لیتے ہیں لیکن جلتا نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی تھے, ان کے داڑھی کے بال بالکل سفید تھے اور سر کے بال بالکل کالے, اور اصول یہ ہے کہ سر کے بال پہلے سفید ہوتے ہیں, داڑھی کے بعد میں ہوتے ہیں. لیکن یہ ماجرا الٹ دیکھ کر کسی نے اس صحابی سے پوچھا, اس سونے بتا تو صحیح کہ داڑھی سفید بال کالے یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا. سبحان اللہ. ایک صحابی تھے, ان کا نام محمد تھا. ایک یہودی کو قتل کیا, واپسی بھی آ رہے تھے, ران ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے رسول, میں نے آپ کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے, لیکن میری ران ٹوٹ گئی. آپ نے ہاتھ پھیرا, ران جڑ گئی. اللہ اکبر. سنیے کرشمہ سازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی. اللہ اکبر. میرے بھائیو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ کی حدیثوں کو یاد کرتا ہوں, لوگوں تک اسے روایت کرتا ہوں, بھول جاتا ہوں. اے اللہ کے رسول کیا کروں؟ آپ نے چادر بچھائی, اپنا ہاتھ اس پہ رکھا. کس پہ رکھا؟ چادر. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کچھ اندر ڈال رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاتھ ڈالنے کے بعد کہ اے ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس وقت سے اس چادر کو میں نے سینے سے لگایا کبھی بھی میں حدیث کو نہیں بھولا. اور کہتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کی برکت سے 5000 سے زائد حدیثیں روایت کی ہیں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول, قرآن بھول جاتا ہوں, قرآن کی آیتیں بھول جاتا ہوں. آپ نے ہاتھ پھیرا حضرت عثمان کے سینے پر. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس ہاتھ پھیرنے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کے بعد کبھی بھی یہ فیل نہیں کیا کہ قرآن کی کسی آیت کو میں کبھی بھولا ہوا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس پر پوری گفتگو کی جائے, لیکن آپ کو ایک سوال دے کے جا رہا ہوں کہ جس نبی کو اللہ نے اتنی عظمتیں دیں, اتنی رفعتیں دیں, اتنی شان دی کہ اس نبی کا پریرا اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا کہ جہاں جہاں توحید الہی کا پریرا لہراتا رہے گا وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اور شان کا پریرا لہراتا رہے گا. اتنی شان والا نبی, لیکن اس سے بڑھ کے عظمت والی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا اور پھر ہمیں بھی اتنا بڑا مقام دیا کہ ہمیں آپ کا امتی بنا دیا. یہ بات ہے یہ نہیں ہے؟ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن ہم سب کے لیے ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں, اخلاق کو اپنائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و اطوار کو, آپ کی شکل کو اپناتے ہوئے ہمیں کون سی چیز مانی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور میرے لیے بھی
ضروری ہے، اور جو لوگ سنیں گے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، تو پھر کون سی چیز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے؟ اور ایک اور سوال، کل قیامت کا دن آئے گا، اگر ہمارا آمنا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور ہمارا چہرہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق نہ ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی اور ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس کا جواب ڈھونڈنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔